حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بروز محشر کچھ لوگوں کا حشر اس شان سے ہوگا کہ اس کا چہرہ نور سے چمکتا ہوگا اور اسے موتیوں کے ممبر پر بیٹھایا جائے گا، موتیوں کے ممبر پر بیٹھایا جائے گا۔ کہتے ہیں لوگ اس کو دیکھ کر رش کریں گے، کہیں گے کتنا بلند مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، کتنی بلند اس کی شان ہے کہ اس کا چہرہ روشنی کی طرح چمک رہا ہے اور اسے موتیوں کا ممبر عطا کیا گیا ہے۔ لوگ رش کریں گے اور اس پر یہ کہیں گے اللہ نے اس کا مقام کتنا بلند کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے، وہ کوئی رسول نہیں ہوں گے، وہ کوئی شہداء کی جماعت نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ پھر ایسے کون لوگ ہوں گے جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر پروٹوکول اور عزت دے گا؟ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں ان لوگوں کی نشانی تاکہ ہم پہچان لیں گے کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیوں اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیوں سنو، یہ کوئی اور لوگ نہیں ہوں گے بلکہ مختلف قبیلہ مختلف خاندان کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ کی محبت میں ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر یہ عزت عطا فرمائے گا کہ اس کا چہرہ روشنی کی طرح چمکے گا اور اسے موتیوں کا ممبر عطا کیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو لوگ کے بتائیے کہ ہم لوگ ایک ہی گھر سے ہیں کیا، ایک ہی خاندان کے ہیں کیا، ایک ہی فیملی کے ہیں کیا؟ نہیں ہیں، مختلف مقامات سے، مختلف جگہ سے، مختلف خاندان سے یہاں آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ کس لیے حاضر ہوئے ہیں؟ اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں، اسی لیے اسی مقصد کے تحت آپ یہاں آئے ہیں۔ یقین رکھیے جب پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دیا ہے، خوشخبری دیا ہے کہ ایسی جماعت کے لیے، ایسی لوگوں کے لیے جو کہ ذکر و اذکار کے لیے ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنی زبان پر کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں، اپنی زبان پر کبھی الحمدللہ کہتے ہیں، اپنی زبان سے کبھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، اپنی زبان سے کبھی نعرے رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، اپنی زبان سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ایسے ہی نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اللہ کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کے ذکر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں، اس کی یاد میں وقت گزار رہے ہیں تو ضرور بھی ضرور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ یہ یقین بھی ہے، اذعان بھی ہے، کیونکہ کوئی اور نہیں میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ اور یہ تو عام دنوں کی بات ہے پیارے اسلام، یہ عام دنوں میں محفل میں بیٹھنے کی بات ہے، لیکن ایسی مبارک رات، ایسی بابرکت رات کہ جس کا لمحہ لمحہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب یہ شب برات آتی ہے، یہ برات کی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں بندوں کو آواز دیتی ہے، اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، اے میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے، اے میرے بندے طلب کر تو کیا طلب کرتا ہے۔ آج میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
آخرت عطا کی جائے گی، دنیا میں رزق کی فراوانی چاہے گا، رزق کی فراوانی ملے گی، دنیا میں بیماری سے شفا مانگے گا اور شفا عطا کی جائے گی۔ گویا کہ آج جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں حلال چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بڑے ہی بابرکت رات ہے، عظمت والی رات ہے، اسی لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آج جو رحمت کے دروازے کھول دیا ہے۔ ایک جگہ یوں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات 313 رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت کے اتنے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آج بندوں پر۔ کن بندوں پر؟ کیا جو لوگ اپنے بستر پر سوئے ہوں گے، کیا جو لوگ کمبل اوڑھ کر سوئے ہوں گے، کیا جو لوگ اپنے موبائل پر وقت گزارتے ہوں گے، کیا جو لوگ اپنے لہو و لعب میں اور فضولیات میں اور بری باتوں میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزار رہے ہوں گے، کیا ان پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت تو ان پر ہوگی جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی مغفرت تلاش کرے گا، رب کی بارگاہ میں اپنے مرحومین کے لیے بھی مغفرت مانگے گا۔ ایسے لوگوں پر آج اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور اس رات کی اتنی بڑی شان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عمل کر کے بھی بتایا کہ اے میرے امتیوں، تم اس رات کو کیسے گزارو گے، اس رات کو تم کیسے بتاؤ گے۔ اے میرے گنہگار امتیوں، اس رات میں تمہیں کیا کرنا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے وہ بھی بتایا۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی شب برات میں اپنے بستر سے اٹھے اور جا کر جنت البقیع شریف جو کہ مدینہ منورہ کی قبرستان ہے، وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں، اپنے سر کو چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں بیدار ہوئی دیکھا کہ میرا بستر خالی ہے، میں بیدار ہونے کے بعد سوچا کہ میرے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی دوسری ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوئی، بیدار ہونے کے بعد میں سب سے پہلے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر دستک دی اور وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ میں نے کہا کہ میں عائشہ صدیقہ، میں عائشہ ہوں۔ کہتے ہیں اندر سے آواز جب آئی سنائی دی، عائشہ صدیقہ دروازہ کھولا گیا اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت فاطمہ زہرا بھی موجود تھی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایڈریس اور پتہ پوچھتے ہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے میری صاحبزادی، کیا تمہارے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں؟ حضرت فاطمہ فرماتی نہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں عبادت کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا بھی ہو لی، حضرت علی مرتضی بھی ہو لیے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ ہو لیے۔ آئے مسجد نبوی شریف میں، وہاں دیکھتے ہیں مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جنت البقیع میں پیارے مصطفیٰ گئے ہوں گے، وہاں سے حضرت عائشہ آتی ہیں، فاطمہ زہرا بھی ہیں، حضرت علی مرتضی بھی ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، جنت البقیع شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے چہروں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہم گنہگار امتی کے لیے، اور ہم اور آپ جیسے گنہگار امتی کے لیے رب کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ اپنے سر کو اونچا کیے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں، ہماری مغفرت
آخرت کے لیے اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کے گنہگاروں کو بخش دے۔ یعنی ہم جیسے گنہگار امتی کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچتی ہے، پیارے مصطفیٰ کی نظر پڑتی ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم سوچتے ہو میں نے تمہارے حق تلفی کر دیا، یعنی میں نے تمہارا حق لے لیا؟ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے سمجھا کسی اور ازواج کے پاس آپ چلے گئے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سنو، آج کی رات ایسی بابرکت رات ہے، ایسی محترم رات ہے، ایسی عزت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات سارے گنہگاروں کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ اے عائشہ تم بھی آؤ رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اے علی تم بھی آؤ رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اے فاطمہ تم بھی آؤ رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اے حسن تم بھی آؤ رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اے حسین تم بھی آؤ رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے اے لوگو یہ رات گھروں میں بیٹھنے کی رات نہیں ہے، یہ رات گھروں میں سونے کی رات نہیں ہے، یہ رات اور دیگر کاموں میں گزارنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات رب سے دعا کرنے کی رات ہے، رب کو منانے کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے، بڑے ہی عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں جاگنا چاہیے، صرف جاگنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ جاگ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا حافظ طارق عزیز صاحب نے بڑی ہی اچھی باتیں بتائی آپ کو توبہ کے تعلق سے، توبہ کس قدر عظیم ہے، توبہ سے میرا رب کتنا خوش ہوتا ہے، توبہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے زندگی بدل دیتا ہے، زندگی میں کیسے چینجنگ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ ساری باتیں آپ سماعت کر چکے ہیں، سماعت کر کے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی آج سب سے بہترین رات ہے، بہترین وقت ہے، سب سے بہترین ٹائم ہے کہ آج کی رات اگر آپ اور ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رب کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، پرانے معمولات کو چھوڑ دیں گے، پرانی باتوں کو بھلا دیں گے، چاہے آپ سے گناہ ہوئے ہوں، چاہے بڑے گناہ ہوئے ہوں، چھوٹے گناہ ہوئے ہوں، چاہے کوئی بھی گناہ ہوئے ہوں، آج کی رات رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر رب کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کر کے رب کو منا لیں گے، رب کو راضی کر لیں گے۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا، یہاں تک معاف ہی نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، کسی بندے کے گناہ کو درگزر فرما دیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے رب تبارک تعالی اس بندے سے، خوش ہو جاتا ہے رب تبارک تعالی اس بندے سے، تو اس بندے کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یعنی گناہ جو تھے اب وہ نیکی بن گئی ہے، گناہ جو تھے اللہ تبارک تعالی اسے حسنہ یعنی بہتر بنا دیتا ہے، نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے اسلامی بھائیو آج کی رات ہمیں اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے لیے بھی معافی مانگنا ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی معافی مانگنی ہے، اپنے رشتہ دار خاندان کے لیے بھی معافی مانگنا ہے، تاکہ جو کہ روایت بیان کی جاتی ہے بار بار کہ آج کی رات مرحومین آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری چھوٹی دنیا میں رہنے والی نسلیں ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، ہمارے لیے ہماری سہولت کے لیے کون سا عمل کر رہی ہے، وہ آج دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو
لہٰذا اگر آپ اپنے مرحومین کا حق ادا کر رہے ہیں تو آج ان کے لیے بھی استغفار کیجئے، ان کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، کیونکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دیا ہے اور ہر انسان، ہر مومن، ہر ایمان والے کی دعا فوراً رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ شرط کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہ سے توبہ کرنا پڑے گا اپنے، کیونکہ بہت سارے گناہ گنائے گئے ہیں، اگر وہ گناہ ہمارے اندر رہیں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ آج کی یہ دعا آپ کی رد فرما دے گا، قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسے کہ کوئی شراب پیتا تھا، اب تک شراب پیتا تھا، اگر اسی حالت میں توبہ نہیں کیا، اسی حالت میں رب سے مانگے گا، رب سے دعا کرے گا، آج کی رات بھی وہ بندہ نامراد ہوگا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی دعا کو مردود کر دے گا۔ شراب پیتا تھا جو انتر، لیکن اگر آج کی رات وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کہے کہ اللہ میں اب تک جو گناہ کیا، اب تک میں شراب نوشی کرتا رہا، اب تک میں ڈرنکنگ کرتا رہا، لیکن آج سے ابھی میں اللہ تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آج سے میں مرتے دم تک کبھی اس نجس اور ناپاک چیز کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگاؤں گا، توبہ کرتا ہوں۔ اگر ایسا بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اور ایسا بندہ جب توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی ساری دعا رب تبارک تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ جیسا کہ کوئی جادوگر ہے اور وہ جادوگری کرتا تھا، سیکھتا تھا، چاہے سفلی ہو کیا ہو، وہ سیکھا اور وہ کرنے لگا، لیکن آج کی رات ایسا انسان اگر دعا کرے گا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اسی طرح حسد کرنے والا، اسی طرح بغض کرنے والا، رشتوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا، یعنی یہ ایسے سنگین جرم ہیں، سنگین کرائم ہیں، ایسے کرائم سے جب تک بندہ صدق دل سے توبہ نہیں کر لیتا ہے اس کی دعا رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم ابن آدم ہیں، انسان ہیں، انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان غلطی اور کیا کہتے ہیں بھول چوک کا مجسمہ ہے، سنگم ہے، بھول ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، لیکن رب کریم ہے، رب مہربان ہے، بس دروازہ بند نہیں کرتا رب تبارک و تعالیٰ۔ دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان جب بنایا ہے، جب بھول چوک ہوتی ہے ہم سے، گناہ ہوتے ہیں ہم سے، غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے صدقے میں توبہ کا دروازہ بھی ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ صبح قیامت تک توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ ہم توبہ اس وقت آنے سے پہلے اگر ہم توبہ کر لیں گے صدق دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کر رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ ویسی زندگی گزاریں گے اور اس رات کا آپ کو بینیفٹ مل جائے گا، فائدہ مل جائے گا، نہیں ملنے والا ہے۔ کوئی انٹریسٹ لیتا ہے، روپیہ پیسہ بازاروں میں اس کا پھیلا ہوا ہے، سود خوری کرتا ہے۔ ایسا انسان اگر آج کی رات میں دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہونے والی ہے، اس کی دعا بھی مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صدق دل سے کہے اے اللہ میں اب تک جو حرام پیسہ کمایا ہے، جو حرام رزق لیا ہے، اور کیا کہتے ہیں بغیر محنت کے پیسہ لوگوں سے لیتا تھا، اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں، آج سے وہ کام نہیں کروں گا، تو پھر اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا ہی کہا چلو آج کی رات میں 1000 روپے خرچ کر دیں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کر لے گا، نہیں کرے گا اللہ تبارک، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے کنڈیشن بتا دیا ہے۔ جب کنڈیشن بتا دیا، جب تک وہ کنڈیشن کو ہم فالو نہیں کریں گے، اس وقت تک اس جو باتیں میرے مصطفیٰ کریم نے کہا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، تو پھر کیسے قبول ہوگی؟ کنڈیشن جب تک رہے گی باقی تو اس وقت ہم
عمل کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، ہماری باتیں قبول ہوگی۔ یاد رکھیے کہ سود خور اور یہ انٹرسٹ لینے والے سوچتے ہیں کہ کمائی بڑی ہی ہم آسانی سے کما لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں لوگوں کے پیسے، محنت کے پیسے لے لیتے ہیں۔ سنیں ایک روایت آپ سماعت کر لیں، بالکل تھوڑی دیر 5 منٹ کا بھی وقت نہیں لوں گا، اس سے کم ہی وقت میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب مجھے برزخ کی سیر کرائی گئی، جب عالم برزخ میں نصارہ کر رہا تھا کہ گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کیسے کیسے سنگین اس پر کیا کہتے ہیں اس پر سزائیں مسلط کیے ہوئے تھے، اسی میں سے ایک جماعت کو میں نے دیکھا کہ ایسا بھیانک سزا اس پر مسلط کیا گیا ہے کہ اس کے چہرے پیلے پڑے ہوئے ہیں، اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور اس کا پیٹ بالکل شیشہ کی طرح ہے، یعنی اندر جو ہے بالکل محسوس ہو رہا ہے، صاف و شفاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو گردش کر رہا ہے، سانپ اور بچھو اس کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں گردش کر رہے ہیں، اور وہ انسان اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے بلکہ گر جاتا ہے، اور جیسے گرتا ہے وہ بالکل پیٹ اس کا اوپر ہوتا ہے، اور جب پیٹ اوپر ہوتا ہے سانپ بچھو سے ڈستا ہے، کاٹتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہی ایک کیا کہتے ہیں گھوڑوں کا ریوڑ آتا ہے، اس کو پیچھے کیا کہتے ہیں اس کو پچھاڑتا ہوا رونتا ہوا سب کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، لیکن فوراً دوبارہ پرانی شکل میں آ جاتا ہے، پرانی صورت میں آ جاتا ہے، یعنی اس پر یہ عذاب کنٹینیو لگاتار ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے جبریل یہ کون بدکار لوگوں کی جماعت ہے، کیسے بڑے گنہگار لوگوں کی جماعت ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ ظالم شخص ہیں جو کہ دنیا میں رہ کر انٹرسٹ کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، حرام کاری کرتے تھے، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا سنگین جرم اتنا سنگین سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مسلط فرما دیا ہے۔ کتنا بڑا بھیانک سزا ہے، کتنا بڑا بھیانک سزا ہے۔ ایک سانپ اور بچھو ہم دیکھتے تو میرا روح ہمارا روح کانپ جاتا ہے، ہم تھرا جاتے ہیں۔ بتائیے پیٹ کے اندر آج تو خوب مزے سے کھاتے ہیں نا سود کا پیسہ، انٹرسٹ پورے بازار میں پھیلا دیتے ہیں، 1 لاکھ روپے ہر مہینہ 10,000 روپے آتا ہے، آرام سے کھاتے سے تو یہی ہے ہماری کمائی۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو کب تک اس کمائی پر عیش کرو گے؟ کب تک اس کمائی سے عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے؟ ایک دن تو اس جگہ جانا ہے، اس مقام پر جانا ہے جو جہاں تمہاری پوری زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پھر وہاں کس کو پکارو گے؟ نہ بیٹے آئیں گے، نہ بچے آئیں گے، نہ باپ، نہ دادا، کوئی بھی آپ کو بچانے نہیں آئے گا، بلکہ اس مقام پر جانے سے پہلے، اس سزا مسلط ہونے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ، اور آج کی رات سے قیمتی اور کوئی رات نہیں ہو سکتی ہے، آج یہ وقت سے قیمتی کوئی وقت نہیں ہو سکتا ہے توبہ کے لیے۔ اس لیے آؤ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سارے گناہ کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سارے برائیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ہماری اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔